السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں ان کے وکیل کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ صاحب نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں، اور کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ان کا کارنامہ تھا، اور وہ جو کتابوں میں اور ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے کہ ڈالرز کے عوض پاکستانی انہوں نے امریکہ کو بیچے تھے۔ تو یہاں پہلے بھی ہم نے بات کی، کراچی میں نیپا کے نزدیک سفاری پارک کے قریب اطلاعات تو یہی ہے نا کہ یہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھایا گیا تھا، پھر ظاہر ہوئی تھی وہ افغانستان میں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے افغانستان میں ان حالات میں گن ون چھین کے فائرنگ وائرنگ کرنے کی کوشش کی تھی، and then ended up in US وہاں پر۔ اب پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ ہیں، ان کی وجہ سے کیس سامنے آیا، خبروں میں آیا، ہیڈ لائنز میں آیا، اور یہ اب سب کے لیے دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اچھا، ان کی اور سینیٹر مشتاق کی مشترکہ کوشش کی وجہ سے پھر ملاقات بھی ہو پائی، اور ملٹیپل ملاقاتیں ہوئی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ ان سے مل رہی ہیں، اور پتہ چلا کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس حالات سے گزر رہی ہے۔ مجھے نا اس کنڈیشن پہ جانے سے پہلے ایک اور بات کرنی ہے اس معاملے میں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر مشتاق واپس آئے، ہمارے ہاں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، انٹرنیشنلی ہیڈ لائن بنی، پورا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اچھا، ہمارے یہاں حکومتوں کا مجرمانہ کردار ہے کیونکہ سامنے امریکہ ہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا مجرمانہ کردار ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت کا مجرمانہ کردار ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کا کردار بھی مجرمانہ۔ عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ وہ جو حامد میر صاحب بار بار یاد دلاتے وہ وعدے وغیرہ بھی کیے تھے۔ اب پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا، کیا دفتر خارجہ کی طرف سے امریکی حکام کو آپ نے کوئی ہیڈ لائن دیکھی، کوئی خط لکھا گیا؟ نہیں۔ کوئی پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہو، کوئی پاکستان سے اعلیٰ ترین شخصیات امریکہ گئی ہیں انہوں نے بات کی ہو؟ بلاول بھٹو نے دورے کیے، آرمی چیف صاحب نے دورے کیے، ٹھیک ہے، پھر اسحاق ڈار صاحب، تو سب نے دورے کر لیے، سب نے بات کر لی، سب نے سب کچھ کر لیا۔ They have spoken about everything, ranging from air bases to grants, IMF ہماری مدد کرو، سب ہو گیا۔ نہیں ہوا تو عافیہ صدیقی نہیں۔ پاکستان کی جانب سے کبھی اس معاملے پر بات نہیں ہوئی، اور کیوں نہیں؟ کوئی ڈر ہے؟ اچھا چلیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ون آن ون بڑوں کی ملاقات، اس میں آپ پری ڈیفائنڈ اور پریپیئرڈ ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں، پری ڈیسائیڈڈ ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں، مان لیا ہو گیا، ایک طرف کر دیا، کیونکہ ملاقات سے پہلے اس کی ورکنگ گروپس اور ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو دفتر خارجہ ہے، مطلب یہ تو بات کرے گا نا، یہ تو لکھے گا نا، آپ بھی تو کسی مرض کی دوائیں ہیں، تو آپ بات کریں اس پر، اٹھائیں اس معاملے کو، اور چلیں ٹھیک ہے، آپ کی عدالت نے سزا دے دی امریکہ کی، آپ نے کر دیا، لیکن یہ جو واقعات اب آ رہے ہیں، ان واقعات پر تو آواز اٹھائیں، ان پر تو بات کریں۔ اس سب کے باوجود بھی خاموشی ہے، تو یہ بہت حیرت انگیز ہے، یہاں تو ہمت نہیں ہے آواز اٹھانے کی۔ دیکھیے وہی بات دوبارہ سامنے امریکہ ہے، ٹھیک ہے، تو اٹھانی چاہیے آواز، آواز اٹھانے سے ہی بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہوپ ہو رہی ہے، اب جو مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ پہلے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کوشش ہی نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کا کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلتا ہے۔ اب کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو جیل میں ایک بار پھر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی فٹ ورتھ جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں وکیل نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے ایک گارڈ نے ڈاکٹر عافیہ سے سزا کے طور پر زیادتی کی۔ ٹھیک، دیکھیے یہ کون سی مطلب اس حد تک ان کے ساتھ زیادتی وہاں پر سزا ہو کے رہی طور ہے، پر تو کیا یہ تو نفرت کا اظہار ہے؟ یہ وہاں پر آپ کے سامنے ایک کمزور اور ایسی خاتون ہے جس کو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے بھی جب سینیٹر مشتاق ملاقاتیں کر رہے تھے تب بھی ہمیں پتا چلا کہ کوئی چیز مار کے سر بھی پھاڑا گیا تھا، جی یہ سب کچھ بھی ہوا۔ تو آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون ہے جو نفسیاتی طور پر پرابلم میں ہے، جسمانی طور پر پرابلم میں ہے، پتہ ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں اس کے ملک سے، اس کے بارے میں آپ کے رحم و کرم پر ہے، قید ہیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر ایک اور فیکٹر ہے, مسلمان ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹریمسٹ کا بھی لیبل لگایا ہوا ہے. تو وہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جو ایک ذہنی حالت ہے جس میں وہ نفرت ہے شدید, یہ اس نفرت کا نتیجہ ہے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ مسلسل کر رہے ہیں. اب اگر لیکن یہ اس سے زیادہ افسوسناک تو یہ نا کہ پاکستان یہ سب سن کر یہ جان کر خاموش ہے. اب آپ دیکھیے نا, یہ کون ہے؟ دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن ہے, ٹھیک ہے. ان باتوں کو وہاں پر آپ اٹھائیں اور یہ جو وکیل کا بیان ہے, یہ بیان لے جا کر, یہ خبریں لے جا کر, اس وکیل کا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک لمبا پوڈ کاسٹ موجود ہے, وہ سب اٹھا کر آپ لے جائیں عالمی عدالت میں اور پاکستان یہ کرے. پاکستان اپنی بیٹی کا یہ مقدمہ لڑے, آرمی چیف صاحب کی اس پہ ہدایات ہوں, زرداری صاحب کی ہدایات ہوں, شہباز شریف صاحب کی ہدایات ہوں, اور یہ کام کریں. وہ جو $5 بلین مل رہے تھے ہم نے ٹھکرا دی اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا میاں نواز شریف صاحب. تو وہ 28 کو چھٹی کرنے سے بہتر ہے کہ اس کام پہ نواز شریف صاحب نے بھی کیے تھے نا جب ان کی بھی حکومت, اس کام پہ لگے اور یہ کام کریں. وکیل صاحب آگے بتاتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے روز ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہوئی. درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی. ملاقات کے دوران فون پر گفتگو ہوئی تاہم آواز صاف نہیں آ رہی تھی. ہم نے چیخ کر بات کی. کلائیو اسٹیفلڈ کا کہنا تھا کہ فون کی خرابی سے متعلق جیل حکام سے شکایت کی اور 2 دنوں کے بعد دوسرا فون دیا گیا. تو اتوار کو ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن فوزیہ کی بھی ملاقات ہوئی اور عافیہ زارو قطع رو رہی تھی. ٹھیک. اب یہاں فون کا مسئلہ یہ کوئی جیو نیوز کی جس کورسپونڈنٹ نے دیے نا, انہوں نے یہ تو جیو اردو کی سٹوری ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. زاہد اختر خانزادہ, راجہ زاہد اختر خانزادہ, آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہی سٹوری انگلش میں دی ہوئی ہے, اس میں وہ ریپ ہوا, جنسی زیادتی, جسمانی طور پر مارنا پیٹنا, یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں. کوٹ ان کوٹ انگلش والی سٹوری میں انورٹڈ کاماز میں جو جملے موجود ہیں, جو کوٹ ان کوٹ موجود ہیں, ان میں کلائیو اسٹیفلڈ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ وہ غالباً نیو یارک جا رہے ہیں اور وہاں جائیں گے اور جا کر کچھ افراد سے ملاقاتیں کریں گے. وہ ابھی ان کے نام انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں کافی پر امید ہوں, پیش رفت بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی سے متعلق کافی پر امید ہوں. کل واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, اور وہ لوگ وائٹ ہاؤس کو ڈاکٹر عافیہ کے سلسلے میں آگاہی دیں گے. ٹھیک. تو دیکھیے نا, یہ ان کی ایفرٹ ہے اور یہ ایفرٹ اپنی مسلسل کر رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ بہن ہیں, انسانی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں. ان کے معاملے پر تو اپنی ظاہر بہن ہے, ان کا کیس مسلسل لے کے چل رہی ہیں, وہ کریں گی. ان کی ملاقات بھی ہوئی تو درمیان میں شیشہ تھا, اس طرح سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. ہمارے یہاں اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کچھ لیفٹ کے لوگ, کچھ لبرل لوگ, کچھ لوگ ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ عافیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کون ہیں کرنے والے. یعنی وہ کوئی اس وقت کسی اغوا کاروں کے گروپ میں نہیں ہے, نام نہاد ہی صحیح, لیکن عافیہ قانون کی تحویل میں نا, دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن, ملک کے قانون کی تحویل میں. وہ یہ بھی بھول جاتے, یعنی اس پہ بات ہی نہیں کرتے, اور اس کی بجائے بغیرتوں, بے شرموں کی طرح, بزدلوں کی طرح لگے ہوں گے. کہ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عافیہ صدیقی جب امریکہ میں پڑھ رہی تھی تو عافیہ اور عافیہ کے شوہر کا ذہنی رجحان کیا تھا. ان کی ایک بار کی ایک اسپیچ موجود ہے, اس اسپیچ میں اور کچھ پرانی چیزوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عافیہ جو ہے انہوں نے ایک بار کچھ خریداری کی تھی, اس خریداری سے امریکی حکام نے یہ ٹریس کیا کہ یہ جو خریداری ہے اس سے عافیہ کوئی مشکوک چیز بنا سکتی ہیں, اور وہ یہاں تک آئی ہیں. مطلب تو سب کے نتیجے میں یہ ہوگا کیا, ایک اور نام کردہ گناہوں کی سزا پا رہی ہے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ جو تمام بے شرم, بغیرت اور بزدل قسم کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو یہاں تک آپ رک جائیے. آپ ایک تو وہ ثابت ہونا نا وہ تمام چیزیں الگ ہیں. دوسرا, جن حالات میں وہ گئی ہے, جن چیزوں سے گئی ہے, جو اس کے ساتھ ہوا, جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پر آپ کی طرف سے زیرو بات. اچھا, ویسے امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو ہم اپنے تعلقات کا بھی اس پر زیرو بات چیت ہے. میں تو اسپیشلی دفتر خارجہ کے بعد یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے دانشور ہیں, میں لیفٹ کی اپروچ رکھتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عافیہ نے یہ کیا تھا. مطلب تم نے زندگی میں کچھ کیا ہے, عافیہ نے یہ کیا تھا. اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ہی بے شرموں سے بندہ پوچھے, ہمارے ہاں ریمنڈ ڈیوس آیا, آ کے رہا, بندے مار کے چلا گیا, اور گیا کیسے؟
ہمارے ہاں کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے کردار عدالتوں میں تھے اور انہوں نے اس کو رہا کروانے میں نکلوانے میں کردار ادا کیا. ہمارے ہاں تو یہ حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کردار ادا کیا اور وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک موقع تھا, پھر ہمیں ایک موقع ملا کہ شکیل آفریدی, اس سے ہم ایکسچینج کر لیں. ہمارے حکام نے کبھی اس پر بات ہی نہیں کی, جبکہ ہو سکتا تھا. یہ بڑی آسانی سے تو نہیں, لیکن یہ ایک مدعا سامنے رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے, مطلب بات یہ کہ امریکہ شکیل آفریدی کو مانگ رہا تھا, آپ عافیہ کو مانگ لیتے, اور شکیل آفریدی کو آپ نے یہاں پر بھی مجرم بنا کر رکھا ہوا ہے. شکیل آفریدی نے اسامہ والی آپریشن میں انفارمر کا کردار ادا کیا تھا. لیکن اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کبھی عافیہ صدیقی کے معاملے میں ان کو فکر ہی نہیں ہوئی کہ ہاں میں تو ایک اور بات کروں. آپ یہ کہتے کہ شکیل آفریدی جو ہے وہ ہمارا مجرم ہے, ہماری جیل میں ہے, تو وہ آپ ہی کا شہری ہے. عافیہ صدیقی وہاں پر ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں ایک اور کام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا شہری دے دیجئے, آپ کے ہاں اس نے جرم کیا ہے, ہم اپنی عدالتوں میں اس کو ٹرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے خلاف ہم کارروائی کر لیں گے. یہ دنیا کے کئی ممالک کرتے ہیں, آپ آسانی سے کر سکتے تھے یہ بات. یہ کیس فائٹ ہی نہیں کیا حکومت پاکستان نے کبھی بھی کسی بھی طرح سے. اچھا, عافیہ کے بارے میں یہ نا کہ ازیوم کیا گیا کہ انہوں نے بندوق تانی اور یہ قتل کر سکتی تھی, جرم کر سکتی تھی, لیکن تو عافیہ نے تو یہ کیا نہیں ہے. جب کیا نہیں ہے تو اس کی سزا کیوں 86 برس؟ دیکھیے, اور بات یہ نا کہ وہاں جن عدالتوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے ان عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ فیئر ٹرائل بھی نہیں ہوا ہوگا, وہ اس ٹرائل کے نتیجے میں یہی ہو سکتا تھا. اب یہ کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کوئی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوشش فروٹفل ہو, کیونکہ مجھے اپنے ان حکمرانوں سے جو اپنے ملک میں اپنے شہریوں پر غزہ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں اور جوتے بھی مارتے ہیں, ان کو جھنڈا لے کے نہیں نکلنے دیتے, ان کو وہ آواز اٹھانے پہ لے جاتے ہیں اور خود بھی آواز نہیں اٹھاتے. مجھے ان سے تو کوئی خاص امید نہیں, لیکن عافیہ کے معاملے میں اب بھی دفتر خارجہ پریشر ڈالے, بات کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایسا کرے گا دفتر خارجہ؟ ابھی تک تو نہیں کیا, لیکن آسان بات ہے نا, وہی بات بنیادی, کرنا چاہیے. کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے, مجھے نہیں اندازہ, لیکن کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. اچھا, اسحاق ڈار بھی اس پہ بات کر چکے ہیں نا کہ کوشش کریں گے عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے, تو ابھی کی تو نہیں ہوگی. وہی بات کہ بندہ امید یہ رکھے کہ ان سے کرنا چاہیے انشاءاللہ. ہاں جی, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.